دوستو ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ عورت قربانی کا بکرا کیوں؟ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب کسی خطے میں کوئی سیاسی تبدیلی رونما ہوتی ہے تو عورت کو سب سے پہلے قربانی کا بکرا بنا دیا جاتا ہے، یا تو اس کو پردوں میں قید کر کے دیواروں کے پس سے پردہ کر دیا جاتا ہے، اور یا پھر اسے سرمایہ دارانہ معاشرے کی مارکیٹ اکانومی میں ایک شو پیس کے طور پر پیش کر دیا جاتا ہے۔ دونوں نظام، خواہ وہ قبائلی اور جاگیردارانہ نظام ہو یا سرمایہ دارانہ نظام، عورت کو ہمیشہ وہ استحصال کا شکار کیا گیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عورت اور محنت کش طبقہ ہی اصل میں استحصالی نظام کا ہدف ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں کہیں بھی ایک غیر عوامی نظام قائم ہوا، وہاں پر جہاں پر محنت کش طبقے کا استحصال ہوا، وہاں پر عورت کا بھی استحصال ہوا۔ تنگ نظر معاشروں میں جو قبائلی اور جاگیردارانہ معاشرے ہیں، وہاں پر عورت کو تعلیم سے محروم رکھا گیا، وہاں پر عورت کو پردے کے نام پر گھر میں قید کر دیا گیا، اور عورت اپنی آزادی، اپنی معاشی آزادی، اپنی سیاسی آزادی سے محروم ہو گئی۔ اس کی نسبت اگر ہم سرمایہ دارانہ معاشرے میں دیکھیں تو آزادی اظہار، شخصی آزادی، سیاسی آزادی اور جمہوریت کے نام پر عورت کو مارکیٹ اکانومی میں ایک شو پیس کے طور پر پیش کیا گیا۔ ان سارے معاملات میں اگر ہم بغور جائزہ لیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا، کہ جہاں پر یہ سارے استحصالی نظام، خواہ وہ قبائلی ہوں، جاگیردارانہ ہوں یا سرمایہ دارانہ ہوں، وہ جہاں پر محنت کشوں کو اپنا ٹارگٹ کرتا ہے، وہاں پر عورت خود ایک کمزور حصہ ہے معاشرے کا، وہ اس کو بھی ٹارگٹ کرتا ہے، اور اس کا ٹارگٹ کرنے کا بنیادی مقصد وہ یہ ہے کہ عورت کو پابند سلاسل ہی کا لفظ میں استعمال کروں گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب اسے عضو معطل بنا دیا جاتا ہے تو وہ معاشرے میں ایک کلیدی کردار ادا نہیں کر سکتی، تو اسے نوکریوں سے، تعلیم سے، معاشی اور سماجی ڈھانچے میں جائز مقام سے دور کر دیا جاتا ہے۔ ایسا کرتے وقت اس نظام کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جب عورت کو پس پردہ دیکھیں تو عوام کی ایک بڑی تعداد اس سے خوفزدہ ہو جائے، اور اس خوفزدہ ہونے سے ایسے نظام کو ایک اخلاقی جواز مل جاتا ہے، جس میں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ فحاشی اور بد کرداری کو روکنے کے لیے عورت کو پیچھے کیا گیا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سماج کے اندر قبائلی اور جاگیردارانہ ڈھانچہ جو استحصالی ہے وہ جوں کا توں رہتا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام میں شخصی آزادی اور جمہوریت کے نام پر، انسانی حقوق کے نام پر عورت کو مارکیٹ اکانومی میں ایک شو پیس کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں بھی عورت کا استحصال ہے، کیونکہ عورت کو وہ ایک صحیح سماجی اور سیاسی مقام نہیں ملتا جو مرد کو ملتا ہے۔ عورت کو نائٹ کلبوں میں نچوایا جاتا ہے، عورت کو بازار حسن میں، خواہ و یورپ ہو، بیچا جاتا ہے، اس کا جسمانی استحصال کیا جاتا ہے۔ دونوں صورتوں کے اندر عورت ٹارگٹ ہے۔ ایک تنگ نظر معاشرے کے اندر عورت کو دیواروں میں قید کر کے اپنے نظام کو دوام بخشا جاتا ہے، اور دوسرے نظام کے اندر جمہوریت اور انسانی حقوق کے نام پر عورت کو وہ مقام نہیں ملتا جو کہ مردوں کو ملتا ہے۔ اس میں بنیادی جو معاملہ ہے اب تک جو ہم نے دیکھا وہ یہ ہے کہ یہ جو عنصر ہے، یہ جو نقطہ ہے، یہ ایک استحصالی نظام کا ہے۔ یہ وہ استحصالی نظام جس میں ایک مخصوص طبقے کے مفادات ان کو محفوظ کیا جاتا ہے، اور ان کو محفوظ کرنے کے لیے غریب عوام، عورتوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین وہ ایک ریاست میں کبھی بھی وہ برابری کا مقام حاصل نہیں کر سکتی جو کہ استحصالی طبقات کے مردوں کو میسر ہے، اور اس کی بنیادی وجہ عوام کی تحریک کا کمزور ہونا ہے، عوام کے اندر شعور کی کمی ہے، عورتوں میں تعلیم کی کمی ہے۔ جب ہمارا معاشرہ تعلیم یافتہ نہ ہوگا، جب ہمارے معاشرے میں دانشوروں کی تعداد ایک مناسب
تعداد میں نہ ہوگی، عوام جو ہے عقیدے کی بنیاد کے اوپر، عوام جو ہے فرسودہ روایات کی بنیاد کے اوپر، عوام جو ہے پسماندگی کی بنیاد کے اوپر سیاسی اور معاشی چالیں جو ہیں استحصالی طبقات کی وہ نہیں سمجھ پائیں گے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اگر یہ کہا جائے کہ اگر عورتوں کو پردے میں رکھا جائے اور یہ کہا جائے کہ جناب یہ فحاشی اور بد کرداری کو روکنے کے لیے کیا گیا، تو اس میں عوام کی کثیر تعداد جو ہے اسی کو مثبت سمجھ لے گی، مگر اس کے پس پشت جو ہے وہ جو ایک استحصالی نظام ہے، جو جاگیردارانہ اور قبائلی نظام ہے، جس میں قبائلی سردار اور جاگیردار جو ہیں وہ استحصال کر رہے ہیں، وہ نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے مغرب کے اندر اگر جمہوریت اور انسانی حقوق کے حوالے سے عورت کو مارکیٹ اکانومی میں ایک شو پیس کے طور پر پیش کیا جاتا ہے تو وہ بھی یہی حیثیت رکھتا ہے۔ لوگ نہیں سمجھ سکتے، لوگ جمہوریت اور انسانی حقوق کے حوالے سے یہی سمجھتے ہیں کہ یہ عورت کی آزادی ہے، اور خود عورت بھی یہی سمجھتی ہے۔ پاکستان میں ابھی اینٹی ریپ کورٹس کے قیام کا فیصلہ ہوا ہے، بل پیش کیا گیا ہے جس میں جو ہے اسپیشل کورٹس بنائی جائیں گی، جس میں جو ہے 4 ماہ میں مقدمات کا فیصلہ ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بل جب قانون کا حصہ بنے گا، جب قانون بنے گا، وہ تب مؤثر ہوگا جب قرار واقعی یہ کورٹس انڈیپینڈنٹ ہوں، جب قرار واقعی ان مقدمات کا فیصلہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق 4 ماہ میں مکمل ہوں۔ تاہم ایسے قوانین، ایسی عدالتیں محض مرہم کا کام دے سکتی ہیں۔ اصل ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایسے نظام کا خاتمہ کیا جائے جو احتسال کو جنم دیتا ہے، ورنہ یہ نظام جوں کا توں رہے گا، عورت اپنے اصل حقوق سے دور رہے گی، عوام یوں ہی ننگ دھڑنگ تڑپتے اور سسکتے رہیں گے بھوک سے، افلاس سے۔